الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ لا الہ الا اللہ کے معنی پر بات چل رہی تھی عقیدہ کے درس میں، جس میں ہم نے یہ پڑھا، یہ جانا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اب یہ عبادت کیا ہے جس کے لائق کوئی نہیں ہے نا؟ عبادت کا معنی، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت آپ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی لغت والوں نے بتایا ہے پست ہونا، ہموار ہونا۔ جیسے کوئی راستہ، ایک نیا راستہ ہو، اس پر جب لوگ کئی بار چلتے ہیں تو چل چل کے وہ راستہ کیسا ہوتا ہے؟ دب جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، ہموار ہو جاتا ہے، چلنے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طریق معبد۔ تو عین با دال کا معنی گویا آیا پست ہونا، دبا ہوا ہونا، ہے نا؟ یہ معنی ہوتا ہے عبادت کا۔ تو اس میں گویا جھکنا پایا جاتا ہے، پستی پائی جاتی ہے، دبنا پایا جاتا ہے۔ تو جو عبادت کرے گا وہ جھکا ہوا ہوگا، پست ہوگا، دبا ہوا ہوگا، کمزور ہوگا، ہے نا؟ تو یہ عبادت ہے۔ تو عبادت ایک طرح کا جھکنا ہے، ایک طرح کی پستی ہے، جس کا حقدار صرف وہی ہے جس نے ہم پر انعام کیا ہے، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہماری موت کا مالک ہے، جو ہماری ساری باتیں دیکھتا اور سنتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے دب کے رہیں، اس کے سامنے پست بنے رہیں۔ وہی اللہ اس لائق ہے، اور اس اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے ذلیل ہوا جائے، جس کے سامنے پستی اختیار کی جائے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی جیسے امام الجوہری جو لغت کے مشہور عالم ہیں، صحاح اپنی کتاب میں کہتے ہیں اصل العبودیہ الخضوع والذل والعبادۃ الطاعہ، کی عبودیت اور بندگی کی اصل کیا ہے؟ جھکنا، پست ہونا، دبنا، اور اطاعت اور فرما برداری کرنا، حکم کو ماننا، تعمیل کرنا، یہ عبادت کا معنی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یہ سب سے جامع تعریف ہے، العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ۔ عبادت ایسا جامع نام ہے کہ جس میں وہ سارے کام اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، جو باتیں اللہ کو محبوب ہیں، جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں، جو اعمال اللہ کو پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کے اقوال جو زبان سے کہے جاتے ہیں، یا وہ اعمال جو اعضاء سے کیے جاتے ہیں، سب کے سب عبادت میں داخل ہیں، چاہے یہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ہر ایک یہ عبادت میں شامل ہے۔ تو عبادت بہت جامع ہے، یہ سب سے جامع تعریف ہے۔ اس تعریف میں بہت ساری چیزیں شامل ہو گئی، لیکن جب ہم ان کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں تب وہ باتیں زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ غیر اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، یا غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کیا کیا ہے۔ تو جب ایک ایک چیز ہم سمجھ لیں گے تو پھر مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ تو یہ عبادت جب ہم کہتے ہیں تو یہ عبادت ان عبادتوں کو بھی شامل ہے جو خالص عبادت ہیں، اور جو چیزیں خالص عبادت نہیں ہیں، کیا ہے، جب اس کی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ خالص عبادت کو کہتے ہیں عبادات محضہ، عبادات محضہ جو خالص عبادت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ کے رسول کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ عبادت ہمیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ اپنی اصل مشروعیت میں وہ عبادت ہے، چاہے وہ قول ہو چاہے عمل ہو، اور جس کے بارے میں دلیل سے یہ بات واضح ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جانا حرام ہے۔ تو وہ عبادات محضہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ خالص عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے ہی اور اللہ کے رسول کے بتانے سے ہی ہم کو معلوم ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اب پھر اس کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، عبادت محضہ کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں۔
ایک تو قلبی عبادات جو دل سے کیے جاتے ہیں، وہ عبادات جو دل سے انجام دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے قولی عبادات اور بدنی عبادات. کتنی قسم ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی. قلبی عبادات، قولی عبادات اور بدنی عبادات. قلب بھی بدن کا حصہ ہے نا، اور زبان بھی بدن کا حصہ ہے، لیکن اس کو مزید وضاحت کے لیے الگ الگ کیا گیا ہے. قولی یعنی جو زبان سے عبادت کی جاتی ہے، قلبی جو دل سے کی جاتی ہے، اور بدنی جو بقیہ اعضائے بدن سے جنہیں کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں مالی عبادات بھی عبادت کی ایک صورت ہے. تو کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی. پھر قلبی عبادت میں 2 طرح کی عبادت ہے. 2 طرح کی عبادت قلبی عبادت کے اندر ہے. ایک قول قلب یعنی دل کا کہنا، اور ایک عمل قلب جو دل کا عمل ہے. قول قلب یعنی دل سے اس بات کا اقرار ہو، دل سے اس بات کو کہا جائے، مانا جائے، اس کو کہتے ہیں قول قلبی، یا اسے عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اعتقاد بھی کہا جاتا ہے. جیسے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی رب، کوئی پروردگار، کوئی ہمارا پالنے والا، کوئی ہمیں موت و زندگی دینے والا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قول قلب ہے. دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہوتا ہے. یا اسی طرح سے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ قول قلب ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ کے کمالات پر، اللہ کی خوبیوں پر، اور اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی جو ہے آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، ان ساری چیزوں پر جو بھی ارکان ایمان ہیں، ان سب کا دل سے اقرار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قول قلب. دل سے اقرار ہونا، دل سے اس بات کا مانا جانا. تو یہ ہے قول قلب عبادات قلبیہ میں. اور عمل قلب میں کیا ہے؟ دلی اعمال کیا ہیں جو عبادت ہیں، جو کسی اور کے لیے نہیں کیے جا سکتے. جیسے اخلاص، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت، جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف، جیسے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں ان کے پر عمل کرنے میں صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانے میں صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا. یہ ساری چیزوں کو دل سے کرنے کا نام کیا ہے؟ عمل قلب. تو گویا قلبی عبادت کی 2 صورتیں ہو گئیں، قول قلبی اور عمل قلبی. قول قلبی اور عمل قلبی یہ 2 صورتیں ہو گئیں عبادات قلبیہ کی. پھر عبادات قولیہ جو زبان سے عبادت کی جاتی ہے، جیسے توحید، کلمہ توحید کا زبان سے اقرار. آدمی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کیسے پڑھتا ہے؟ زبان سے پڑھتا ہے. تو زبان سے اس کلمے کا اقرار کیا ہے؟ عبادت ہے، قولی عبادت ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت قولی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے اذکار کیا ہیں؟ قولی عبادت ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، کسی کو اللہ کی طرف بلانا، یہ قولی عبادت ہے. اسی طرح سے شرعی تعلیم دینا. ابھی میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، کس کے ذریعے سے سکھا رہا ہوں؟ زبان کے ذریعے سے. تو یہ کیا ہے؟ قولی عبادت. تو یہ ساری عبادات قولیہ کی مثالیں ہیں. واضح ہے انشاءاللہ. تو پہلی صورت ہو گئی عبادت کی، عبادت محضہ کی. عبادات قلبیہ، اور قلبیہ کے اندر 2 ہیں، ہے نا، قول قلبی اور عمل قلبی. اس کے بعد دوسری عبادت کی صورت ہو گئی عبادات قولیہ جو کہ زبان سے کہی جاتی ہیں. تیسری صورت ہے عبادات بدنیہ جو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں. جیسے صلاح پڑھتے ہیں بدن سے، پیٹھ جھکنا ہوتا ہے، سر کو زمین پہ لگانا ہے، گھٹنوں کو موڑنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بدن کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، جسم کے ذریعے سے کی جاتی ہیں. تو ان کو بدنی عبادت یا جسمانی عبادت کہتے ہیں. صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، طواف ہے، جہاد ہے، علم شرعی طلب کرنا ہے. ابھی جیسے علم شرعی آپ طلب کر رہے ہیں تو کان سے سن رہے ہیں نا، کان آپ کے بدن کا ایک حصہ ہے، دماغ سے سمجھ رہے ہیں، دل سے
اسے اپنے دل سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا اثر قبول کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جسمانی عبادات میں سے ہے۔ اسی طرح سے مالی عبادات ہیں۔ مالی عبادات میں جیسے زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، ذبح اور قربانی کرنا ہے۔ ذبح کرنے میں تو بدنی ہے نا، لیکن بکرا خریدنے میں مالی ہے۔ اس کو جو بھی قربانی کا جانور ہے، بکرا ہو یا بکرا ہو، کوئی بھی قربانی کا جانور ہے، اونٹ ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اس پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ مالی عبادت ہے، اور جو ہاتھ سے ذبح کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے جسمانی عبادت ہے۔ تو کبھی کبھی ایک عبادت مرکب بھی ہوتی ہے، اور جو دل میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا اس لیے میں کر رہا ہوں، وہ قلبی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو بیک وقت ایک عبادت قلبی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے منت ماننا یہ عبادت ہے۔ تو یہ ساری عبادت کی صورتیں ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادات محضہ۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتایا ہوتا کہ عبادت ہے تو ہم اسے نہیں مانتے اور نہیں کرتے۔ بھئی صوم کیوں رکھتے؟ اللہ نے بتایا۔ صلاۃ کیوں پڑھتے؟ اللہ نے بتایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے بتانے سے۔ تو اللہ رسول کے بتانے سے جس چیز کا علم ہوا وہ عبادات محضہ ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، وہ عبادت بن جاتی ہے نیت کی بنیاد پر، ان کو کہتے ہیں عبادات غیر محضہ، یعنی خالص وہ عبادت نہیں ہے لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن گئی۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ کھانا کھانا عبادت نہیں ہے۔ ہر وہ کوئی کھاتا ہے جو کلمہ پڑھے نہ کلمہ پڑھے، جو بھی زندہ ہے، متنفس ہے، سانس لے رہا ہے، سب کوئی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب کھانا کھاتا ہے اور یہ سوچ کے کھانا کھاتا ہے کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ جب یہ میں کھانا کھا لوں گا تو اس کے نتیجے میں جو طاقت بنے گی اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا، میرے بدن میں جو طاقت آئے گی اس طاقت کو میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گا۔ تو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے طاقت حاصل کرنے کی خاطر جو کھانا کھایا جائے اس نیت سے، وہ کھانا کھانا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ہو جاتا ہے، لیکن وہ اصلاً عبادت نہیں ہے، نیت کی بنیاد پر عبادت ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادات غیر محضہ۔ عبادات غیر محضہ۔ تو عبادات غیر محضہ وہ اعمال و اقوال ہیں جو اپنی اصل مشروعیت کے اعتبار سے عبادت نہیں ہیں، لیکن آپ کی نیک نیتی کی بنا پر عبادت بن جاتے ہیں۔ آپ کی نیک نیتی کی بنا پر وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ اور عبادات غیر محضہ کی بہت ساری صورتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ بہت سارا باتیں ہو جائیں گے تو بھول جائیں گے نا، تو اس لیے اس